بانی مجلس ملک معظم علی کے لیے دعا گو ہیں کہ اس پاک ذکر کا صدقہ میرا پاک اللہ ان کے مرحومین تمام کی بخشش اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ مالک ان کو رزق کثیر عطا فرمائے، ان کی جملہ حاجات اس پاک ذکر کا صدقہ بانیان مجلس کی مالک پوری فرمائے۔ اعلانات اتنے ہوتے ہیں کہ بانیان مجلس کے لیے دعا کرانا یاد ہی نہیں رہتا۔ برعظمت آل محمد صلوات، خاندان بطول پہ بلند تر صلوات۔ اگر علی کی ولایت سے انحراف کیا، اگر علی کی ولایت سے انحراف کیا تو کیا نماز پڑھی، کیا اعتکاف کیا؟ اور علی ولی سے عداوت ہے تیرے دل میں تو پھر علی کی جائے ولادت کا کیوں طواف کیا؟ میں ملتمس ہوں، انتہائی واجب الاحترام دل کھول کے اچھا بول کے نعرہ حیدری، ہمارے دور سے ہوئے عزت مآب مہمان خطیب الایمان مفسر قرآن عمدۃ البیان عزت مآب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے۔ ذکر فضائل کے علاوہ شہادت مظلومہ معصومہ سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام بیان کریں گے، اور اختتام مجلس پہ معصومہ کے پاک چچا مولا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کے پاک علم کی شبیہ کی برآمدگی کروائیں گے۔ برعظمت آل محمد صلوات، خاندان زہرا پہ بلند اور صلوات۔ محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند اور صلوات۔ چادر نعرہ تکبیر، اس میرے مالک ہو خالق کی کبریائی کا اعلان جسے نبی اور علی علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند اور صلوات۔ صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت ولیہ ووصیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی محمد۔ حضرت گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با، عزیزان مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ اس تاریخی بارگاہ میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں مولا کائنات بانی مجلس برادر عزیز و مکرم معظم علیوان کا یہ عظیم صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کا چل کر آنا میری مخدوم کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا نے صحت کلی عطا فرمائے، کیونکہ آخر میں دعاؤں کا وقت نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت پیارے بھائی جناب سید حسن گروانی بیمار ہیں، میرا مالک اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں پاک بھی ان کے قرض
اپنے غائب سے عطا فرمائے۔ جن جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک ان کے درجات میں بلندی فرمائے، جو بے گناہ قیدی ہیں مالک ان کے قید رہا فرمائے۔ اور UK سے مجھے خصوصی حکم ہوا تھا بابا سید علی بازیدی صاحب کا، مولا انہیں زندگی سے اسلام کے رحمت، اور UK سے بابا سید امیر علی شاہ جی کے بھی حکم دیا تھا، اللہ ان کے رزق و رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرے بیٹے نواب وقاص کو سب کو مولا زندگی سے اسلام عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات محمد۔ حاضرین، موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے، کوئی لمبی چوڑی زحمت سماعت نہیں، لیکن جتنی بھی گفتگو ہوگی ذمہ داری سے ہوگی۔ اس منبر کا حسن اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، گالی نہیں۔ ان منبروں سے کافروں کو مسلمان بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں۔ مولا آپ کو سلام۔ جناب سعید تھوڑی سی بیٹا آواز رہا کرے گا، کیوں بہت تھکا ہو۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلام۔ دو ذریعے ہیں اسلام کے پہنچنے کے، میں ہوں گا جوش خطابت پر لیکن ذرا آہستہ۔ دو ذریعے ہیں ملت اسلامیہ تک اسلام کے پہنچنے کے اس طور میں، ایک تاریخ اسلام، ایک اللہ کا قرآن۔ بیٹا تھوڑا ایک کو کھولے ذرا، اس کا ایک کو تھوڑا سا بڑھا ہے۔ ایک تاریخ اسلام جو مسلمان رائٹروں نے لکھی، اور ایک اللہ کا قرآن۔ پہلے میں ذرا دونوں کو انٹروڈکشن کروا دوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس سے اسلام لینا ہے۔ تاریخ لکھی انسان نے، قرآن بھیجا رحمان نے۔ تاریخ ایسی ہے جیسے لکھنے والے تھے، کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سامنے شمشاد بھائی، تاریخ ایسی ہے جیسے لکھنے والے تھے، قرآن ایسا ہے جیسا بھیجنے والا تھا۔ تاریخ لکھنے والے بے عیب نہیں، توجہ، تاریخ لکھنے والے بے عیب نہیں، ہذیان بھی ہے، نسیان بھی ہے، جہالت بھی ہے، بے ضمیری بھی ہے، لیکن قرآن اس اللہ کا کلام ہے، اس رحمان کا کلام ہے جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے، جو رحیم ہے، جو رحمان ہے، جو کریم ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قادر ہے، جو مطلق ہے، جو مومن ہے، جو محمن ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، جو علیم ہے، جو حکیم ہے، جو تھا نہیں، جو ہے، جو معبود ہے، جو معبود برحق ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو قدوس ہے۔ ابو جہلوں کی اولادوں، یہ نہ کہا کرو کہ شیعوں کو توحید نہیں آتی، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی سجدہ، ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا پاک بی بی جناب سعید آپ کو سلامت، میری پاک بی بی آپ کو سلامت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مولا آپ کو سلامت، جناب سعید آپ کو سلامت۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے یا محمد۔ ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم ہمیشہ تربیت سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ ہماری مجالس میں سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ توحید پرست ہے، پھر ہماری مجالس میں ذکر رسول ہوتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ خاتم النبوت کے ماننے والے ہیں، پھر ہماری مجلسوں میں علی کی ولایت بلند ہوتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اسلام والے نہیں ایمان والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سامنے رکھے، صلوات پڑھیے علی محمد پر۔ بسم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کلیم کیا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کلام کیا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، غالباً بارگاہ کا نام علی ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، نام سن کر روح کو سکون مل گیا، لہو میں ارتعاش پیدا ہوا۔ دین ہے ہی وہاں جہاں علی ہے، ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کے سامنے تھے، جہاں علی نہیں وہاں اسلام تو ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کرامت سے نہیں، شاہینوں کے شہر میں علی ولی اللہ کی بارگاہ سے
पहला नतीजा देने लगा है। इस्लाम और है, ईमान और है। अगर यकीन ना आए तो सूरह हुजरात पढ़ के देख लेना। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कालतिल अराब आमन्ना बिल्लाह कुल लम तुमिनूना वला कुलू अस्लमना। ऐ मेरे हबीब, ये जो तेरी बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि हम इस्लाम लाए, इनसे कह दो कुलू अस्लमना, तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तो तुम्हारे हलकों से अभी ठहरो, नीचे नहीं उतरा। अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया, ईमान वाले तो वो है अमन्ना बिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद फिर सारी जिंदगी नबी के फैसले में शक नहीं किया। सऊदी अरब के हराम दूध पे फल फल कर शियों को काफिर कहने वाले तारीफ की अबू चलो, तुम्हें यजीद मुबारक, हमें हुसैन। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला आपको सब्र, जनाब सईदा साहब नारा हैदरी, इतनी बुलंद सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पाक। जनाब सईदा आपको सब्र। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मौला आपको जिंदगी से सलामती दा फरमाए। अल्लाह अकबर। मैं यूके में था, वरना सबसे पहले आपको बताया मैं आवाज बुलंद करता हूँ। यहाँ पे आसान नहीं है। अली अलैहिस्सलाम का नमक खाते हैं तो नमक हलाली जरूरी है। बनाओ तरमीमी बिल, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन याद रखना मुल्ला, तुम खुद ही अपने जाल में फंस जाओगे, इसलिए कि तुम्हें सबसे पहली FIR सही बुखारी पे देनी पड़ेगी। और कह रहा है कि नहीं? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। पता नहीं कब ये हमें सही बुखारी ने बताया, पता नहीं को गौर खा रहे कि नहीं। हमें सही बुखारी ने बताया किसने नबी की आवाज से आवाज बुलंद की, पता नहीं को गौर कर रहे कि नहीं। कौन नबी के कत्ल के इरादे में शामिल था? किसने वादी उकबा से नबी की ऊँटनी गिराने की कोशिश की? ये सही मुस्लिम ने हमें बताया। कमाल है मुसलमानों, तुम लिखो तो रहमतुल्लाह, हम पढ़े तो काफिर। हाय 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 हाय, अच्छा करो। हम इसे साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की इज्जत करते हैं, वली का शिया ही नहीं जो नबी के साहबा को ना माने। मैं जोश में होश नहीं खोता, मेरी मीडिया की जिम्मेदारी है। हम उस अली का शिया नहीं मानते जो नबी के साहबा को ना माने। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, मेरी जान कुर्बान नबी के उन साहबा पर जो नबी की आवाज से आवाज बुलंद न करे। तो हमसे सहाबी मनाओ, हम कभी भी यजीद को सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रजी अल्लाह सहाबा का लक़ब है, यजीद का नहीं। अब गौर नहीं फरमा रहे, हमसे ज्यादा सहाबा की इज्जत कौन करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों ने पैगाम दे दिया, जनाब सईदा आपको सलामत रखे। हम शिया कौम बड़ी अमन पसंद कौम है, हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं की। हम पाकिस्तान की सालबियत के कायल हैं। हम अपनी पाकिस्तान की हुर्मत के लिए अपने घर जलवा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की हुर्मत, पाकिस्तान की बका के लिए हम कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ये शियों ने तो दुनिया को बताया कि 20 लाख का मजमा होता है, एक सिग्नल नहीं टूटता। आए हाय, आप और नहीं कह रहे, इसलिए कि हम या हुसैन कहने वाले हैं, हम लूटने वाले नहीं हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। आइए मोहब्बत से बैठ के बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ना मोहब्बत से। जंग तो नहीं लड़ना, मोहब्बत से बात कर लेते हैं। फहरिस्त बनाओ, हम आपका साथ देंगे। छोड़ो सारी बातें, पहली हिजरी की छोड़ो, दूसरी हिजरी की छोड़ो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, कितनी रियायत दे रहा हूं, 10 हिजरी तक छोड़ो। एक फहरिस्त बनाओ, थोड़ी बड़ी आवाज खोलो। रसूल के जनाजे को सामने रखो, जो नबी के जनाजे में थे उनका एहतराम करेंगे। पता नहीं को गौर कर रहे कि नहीं। हाय 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 हाय, सलवात पर यार मोहम्मद पैगाम दे दी। जनाब सईद आपको जिंदगी दे, सेहत। अल्लाह अकबर, जीते रहो या रसूल अल्लाह। आज जिया मेरे बेटे, मेरे बच्चे ने रुख बदल दिया मेरी तकरीर का। बेटा थोड़ी आवाज खोल, आपके को नुकसान पहुंचे तो पैसे मैं दूंगा।
کہاں تک میری آواز جا رہی ہے؟ یا علی میں تیرے قربان، ابو طالب کے غیرت مند بیٹے میں تیرے قربان، اے نبی کے بھائی میں تیرے قربان، اے رئیس بطہ میں تیرے قربان، اے اللہ میں تیرے قربان، اے وجہ اللہ میں تیرے قربان، اے نشان اللہ میں تیرے قربان، اے اللہ میں تیرے قربان، اے نبی کے خون تیرے قربان، اے نبی کے حسن تیرے قربان۔ یا علی بادشاہ تو سمجھ میں آ گیا تو سرگودا کے 5 برس کے بچے کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آ گیا تو نہیں سمجھ میں آیا تو مکہ کے ابو جہلوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کی آواز آئے گی۔ مجھے سمجھنے کے لیے ماں ایک ہونی چاہیے، باپ ایک ہو۔ ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح نہ دیوانا، ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سمجھ، جناب شہید آپ کو سمجھ، مجھے ماننے کے لیے حسب اور نسب کی شرافت قائم ہو۔ یا علی، میں اکثر جملہ کہتا ہوں، یا علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو ولدیت میں لا شریک ہوگا۔ میں نے بات کہہ بھی دی ہے، چونکہ ممبر ہے میں اس سے نیچے آگے بات نہیں کر سکتا۔ ہم نے علی ولی اللہ، گفتگو میں نے شروع کر دی، پیغام دے دیا، اب گفتگو سنیں۔ ہم نے علی ولی اللہ، جی بسم اللہ، آئی مسور بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے نیک نصیب کرے، درویش ہے نقیب ممبر صاحب۔ ہم نے علی ولی اللہ بیٹا وقاص ملا سے نہیں لیا، عباس سے نہیں لیا۔ مرد پیچھے بات نہیں کرتے، میرے جملے پہ اختلاف ہو درمیان میں کھڑے ہونا، مجھے مزہ ہے تیرے اختلاف کرنے کا۔ ہم نے علی ولی اللہ عباس سے نہیں لیا، کبا سے نہیں لیا، مولوی سے نہیں لیا، یقین ہو تو بولنا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، غدیر کے اعلان سے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہم نے علی ولی اللہ یہاں سے لیا۔ نہ ٹھنڈے نہ رہنا کہا بیٹا، اگر میں ایسے پڑھ رہا ہوں تو پھر ٹھنڈے رہنا۔ بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کی تائید میں بسم اللہ، بسم اللہ۔ سے میرے نار راسوں کا لطف حاصل۔ اچھا، ہر اہل علم اہل ولا نہیں ہوتا۔ اچھا، واہ واہ۔ ہر اہل علم اہل ولا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ شریف گود میں ہرگز پناہ نہیں ہوتا۔ اے علی ولی کے فضائل کو کر سکے برداشت، ہاں، حرام زادوں میں یہ حوصلہ نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ میں دیتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر سنت ادا کرتے ہوئے دشمن کو ہلا دو، شیعہ ایک ہو جاؤ، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، جس کے والا ہاتھ اٹھا زمین بولی سمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلوات پر یار محمد پار جناب سید آپ، میری آقا زادی آپ کو سلامت کی۔ ہم نے علی ولی اللہ کسی مولوی سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اپنے علماء سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ اللہ کے قرآن سے، نبی کے فرمان سے، غدیر کے میدان سے لیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سمجھو، علی ولی اللہ پڑھنے سے کبھی بندہ گستاخ نہیں ہوتا۔ تاریخ کو غور کیا کہ نہیں؟ دلیل دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے بھائی شمشاد آپ کی دعا سے سما ٹی وی پر یہ جملہ کرامت عباس نے کہا، پھر سب نے پڑھا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا جانتے ہو فائدہ کیا؟ بندہ نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ کوئی ہے میرے جملے کی تائید کرنے والا؟ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اگر لائٹ چل رہی ہے تو بہت اچھے، نہیں چل رہی تو بے شک اس کا کلپ بنا رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں 72 سالہ یا 73 سالہ، this is my open challenge، ایکشن کو تھا، ماں نے ملہ ہی نہیں پیدا کیا جو اس بات کی تردید کرے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یا عالم انسانیت کی 1400 سالہ تاریخ میں ایک شیعہ دکھاؤ جس نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہو، میں اپنے آپ کو کافر لکھ دوں گا۔ ہائے 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 ہائے، جس میں سب سے زیادہ
پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں جتنی FIRs ہیں کھنگالو، نکالو، ہسٹری کھولو، میرے نبی کے بعد کتنوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان میں سے اگر ایک بھی سیاہ ہو یا علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو تو میں کافر، اور اگر سارے تیرے گھر سے میرے ہائے 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 نہیں بیٹے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جتنوں نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں بچپنے میں ہی بتا دیا، میرے بچے یاد رکھنا جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نبی کے بعد نبی نہیں ہوتا تو جس کے باپ کا پتہ نہیں وہ نبی کے باپ کیسے ہے؟ ہائے 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 بولا نا میرے شیعہ، ہائے ہائے جی بسم اللہ، باپ بھی آپ کے سوال کے نعرہ ایسا سناؤ کہ اگلے سال تک گونج جاتی رہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ جیتے رہے میرے بیٹے۔ حیدری علی کے پاکیزہ شیعوں نے کبھی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ علی ولی اللہ ڈیفینس آف رسالت ہے۔ میں ایک جدید مثال دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، میرے بچوں آپ گزرتے ہوں گے، یہ تو شاہینوں کا شہر ہے، آرمی کا شہر ہے، تو جتنی اہم عمارتیں ہیں نا ان کے آگے ان کا گیٹ ہوتا ہے، یعنی چھاونی ہے تو اس کا گیٹ ہے، آرمی ہاؤس ہے تو اس کا دروازہ ہے، IG ہاؤس ہے اس کا دروازہ ہے، کمشنر ہاؤس ہے اس کا دروازہ ہے، اس دروازے کے بعد بڑے بڑے بلاک پڑے ہوتے ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے آن بیٹا، تاکہ دہشت گرد آئے حملہ کرنے کے لیے تو دروازے پہ پھٹ جائے، شہر کو نقصان نہ ہو۔ سارے نہیں پہنچے، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس پہ خدا نخواستہ حملہ کرنا ہے تو دروازے پہ دہشت گرد بلاسٹ ہو جائے، شہر کا نقصان نہ ہو، اس کا مطلب ہوا دشمن کا ٹارگٹ محافظ ہوتا ہے، وہ جگہ نہیں ہوتی جہاں حملہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے محافظ ہٹے گا تو حملہ ہوگا۔ یہ کافروں کی عادت گئی نہیں ابھی، پہلے ابو طالب پہ حملہ کرتے ہیں پھر علی اور ولی اللہ پہ، ہائے 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 پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے۔ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، دروازہ ہے علی۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے فوراً بعد ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی نبوت پہ دہشت گردی کرنے آئے تو دروازے پہ بلاسٹ ہو جائے، نبی تک نہ جائے۔ اس لیے آج تک کوئی شیعہ گستاخ رسول نہیں بنا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے احترام اپنے مولا علی سے سیکھا ہے۔ اگر جو اس جملے پہ بھی نہ بول سکا پتہ نہیں کب بولے گا، میں منت نہیں کر رہا، لیکن اگر لہو میں ارتاش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو تو پھر تمہاری آوازیں یہاں سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک میرے بچوں جانی چاہیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے شیعہ کل بھی ایک تھے، شیعہ آج بھی ایک ہے، ہمیں کوئی فرقہ نہیں، ہم علی پر کل بھی ایک تھے، ہم علی پر آج بھی ایک ہے۔ تو مجھے جملہ پھر آپ کے لیے ہدیہ کرنے دو، کوئی شیعہ گستاخ نبی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوری کائنات میں میرے علی تھے، بس دو ہی مولا ہے، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھک گئے ہو تو بسم اللہ بیٹھ، اللہ اکبر، جیتے رہے۔ حیدری تو ترمیمی بل بنانے والوں، یہ ترمیمی بل بنانے سے پہلے غدیر کبھی نہیں پڑھا؟ بولو یار نہیں، اس طرح کے میرے کچھ سامعین پتہ نہیں ناراض ہیں یا بول نہیں پا رہے، مولا آپ کو سرگی دے، سید آپ کو سامر کے پہلے ترمیمی بل پیش کرنے سے پہلے کسی اچھے سے عالم سے غدیر تو پوچھ لیتے۔ چلو ہمارے علماء کے پاس تو آپ آتے نہیں، مولوی طارق جمیل سے پوچھ لیتے، ہائے 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 کہ غدیر میں علی کو مولا شیعوں نے بنایا ہے یا اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے؟ تو ترمیمی بل بعد میں بتانا، اگر باپ کے بیٹے ہو تو مولا بدل کے دیکھو،
نہیں غور کیا؟ یا پھر اعلان کرو کہ غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کل بھی علی شیعوں کا مولا تھا، کائنات تک مولا رہے گا، جنت میں بھی شیعوں کا مولا صرف علی۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خاموشی نہیں، پہلے دیکھیے جب قرآن پڑھا جائے ادب سے پڑھو، ادب سے سنو، اور جب نتیجہ دیا جائے پھر بولو۔ مسلمانوں، آپ میں اور ہم میں ایک فرق ہے، تھک تو نہیں کہ میرے بچوں؟ بس چھوڑو، آپ میں اور ہم میں ایک فرق ہے، مانا تم نے بھی نبی کو، مانا ہم نے بھی نبی کو، شور بھائی، مگر ایک فرق ہے، تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ بہت بڑا جملہ تھا خدا کی قسم۔ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم نبی قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے۔ تم نبی کو اس لیے مانتے ہو کہ یہ صحابہ کا نبی ہے، ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ نبی کے صحابہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا؟ تو اینگل کا تو فرق ہے نا۔ راجہ بھائی مولا آپ کو شامل رکھے، رام بھائی کے پاس میں نے پڑھا تھا، مولا آپ کو زندگی دے، تم میں اور ہم میں یہ فرق قیامت تک رہے گا۔ میں مشورہ دوں اگر آپ کی اجازت دیں، مجھے میرے علی کے پاکیزہ شیعہ اجازت دیں تو برادران اسلام تک ایک محبت بھرا مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو کوئی بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں، کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ریلیاں نکالنے کی ضرورت نہیں، کوئی شیعوں کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میرے برادر، پلیز مائی سویٹ بردرز، سو سویٹ مائی ڈیئر، سو سویٹ بردرز، آپ صرف ایک کام کر لیں، اپنے اصول دین میں عدل شامل کر لیں۔ ناراض نہ ہونا، بہت قیمتی جملہ تھا۔ آپ اپنے اصول دین میں، یعنی شیعہ کے اصول دین ہیں 5، اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چہارم امامت، پنجم قیامت۔ پہلا توحید، دوسرا عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ بھائیوں کے جانتے ہو کتنے اصول دین ہیں؟ 3، توحید، عدل کوئی نہیں، نبوت، امامت کوئی نہیں، قیامت، یعنی 3 اصول ہیں ان کے، توحید، نبوت، قیامت۔ چلو امامت تک پہنچنا آپ کا نصیب ہے، وہ میں نہیں بدل سکتا۔ آپ امامت شامل کریں نہ کریں، لا اکراہ فی الدین، دین جبر نہیں۔ ہم کو پاگل ہیں تم سے بلوں کے ذریعے احترام کروائیں؟ احترام بلوں سے نہیں ہوتا، دلوں سے ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیوں غور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، احترام بلوں سے نہیں آتا، احترام دلوں سے آتا ہے، اور دل میں وہ اترتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، نعرہ حیدری، تم صرف اپنے اصول دین میں عدل لے آؤ بس۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم عدل لے آؤ گے نا، پھر آپ کو محنت نہیں کرنا پڑے گا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون نبی کا نوکر ہے، کون نبی کا خون ہے، جابر کون ہے، مجبور کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، بت توڑنے والے کون ہے، بت پوجنے والے کون ہے۔ پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں، جنگ احد میں نبی کو بچانے والا کون ہے، نبی کو چھوڑنے والا کون ہے، خیبر میں علم اٹھانے والا کون ہے، علم گرانے والا کون ہے، جناب رسول خدا کی پاکیزہ ازواج کا احترام کرنے والا کون ہے، بی بی کا قاتل کا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات پڑھی یا محمد پر۔ جناب سید آپ کو صرف عدل لے آؤ، صرف اپنے اصول دین میں عدل شامل کر لو۔ نبی کے پاک صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، نبی کے پاکیزہ صحابہ اکرام۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں شان صحابہ پہ ایک جملہ کہہ دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے شیعہ شان صحابہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ ارے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم سے پوچھو شان صحابہ کیا ہے؟ ہم نے یا علی مدد کہنا صحابہ سے سیکھا ہے۔ نہیں غور کر رہے تو میں کیا کروں؟ بھئی صحابہ کرام نے کہا ہے، یا علی آپ نہ ہوتے کوئی ہے توجہ فرمانے میں؟ جناب سید آپ کے ساتھ ہم پاگل ہیں؟
ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی گستاخیاں کرتے پھرے؟ خدا کا نام ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ اپنے ترمیمی بل پہ غور کیجئے مولانا، شمر کو صحابی نہ کہیں، یہ قاتل حسین ہے، کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پہ سپر سیٹ نہ کریں۔ اگر کسی نے رشتہ داری کی بنیاد پہ بچنا ہوتا تو نوح کا بیٹا نبی کا خون ہے، بولو سارے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا خون ہے، صرف کہا میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، کہا اب اگر سفارش کی نا تو نوح دیکھ لینا یہ تجھے مشکل میں چھوڑ کے چلا گیا، پتہ چلا نبی کا خون بھی نبی کو مشکل میں چھوڑ کے چلا جائے، اللہ اس کی اہلیت ختم کر دیتا ہے تو کوئی نبی نوکر کو چھوڑ کے دے، ہائے ہائے ہائے، کوئی نوکر نبی کو چھوڑ جائے، ہائے ہائے، توجہ رکیے، بس بات ختم کر رہا ہوں، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ This is my responsibility and I know what is my designation۔ پاکستان کی کسی عدالت یا کسی میڈیا پر بلائیں کرامت عباس کو، محبت کے ساتھ بات کر رہی ہیں نا، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہم نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ ہم اماموں کے احترام کا بل پاس کروائیں گے؟ آج تک بتاؤ کسی شیعہ مجتہد نے، عالم نے، خطیب نے، فقیہ نے، خطیب نے، علامہ نے، فہامہ نے، شاعر نے، ماتمی نے، ہم نے آج تک کبھی کہا ہو ہمارے اماموں کا احترام کرو؟ ہمیں پتہ ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ احترام ہوتا ہے صحابہ کا، امام کی ہوتی ہے اطاعت۔ بڑا قیمتی جملہ تھا خدا کا، صحابہ کا احترام ہے، اماموں کا احترام تو ہے، اطاعت ہے، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے معصوم کی۔ اگر مجھے اجازت ہو تو ایک جملے پر فیصلہ کر دوں، ریفرینڈم، یہ کانے والا ریفرینڈم نہیں ہے، یہ غدیر والا ریفرینڈم ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ جاؤ سارے بل چھوڑو، ایک لکیر بناؤ، فیصلہ کرو، آپ بھی آ جائیں ہم بھی آ جائیں، دونوں بھائی ہیں، گلے مل کر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو فلاں علی کا امام ہے، آج کل تو ماشاءاللہ بے باکی یہاں تک بڑھ گئی نا کہ کسی کو علی کا امام مانا جائے۔ صدقے جاؤں ایسے امام پر اور امام کے ماننے والے پر، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے امامت کسے کہتے ہیں۔ تیری امامت ہے جمعرات کا حلوہ، ہائے 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 ہائے، تیری امامت ہے جمعرات کا حلوہ۔ ہم نے انہیں امام نہیں مانا جو دسترخوانوں پہ بیٹھے، ہم نے انہیں امام مانا ہے جن پر اللہ آدم سے پہلے درود پھینکتا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ جن پہ اللہ آدم سے پہلے درود بھیجے، نہیں یقین پوچھو مسلمانوں سے۔ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تھکے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، بس آخری جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے بانی مجلس کی طرف سے حکم ہے کہ جناب ابو طالب ضرور پڑھنا ہے، جو میرے دل کی دھڑکن ہے، جو میری پہچان ہے، جو میرا ایمان ہے، جو میرا وجدان ہے۔ پاکستان کے کسی چینل پر ایسا کوئی چینل نہیں جہاں میں نے عظمت ابو طالب علیہ السلام بیان نہ کی ہو۔ کہنے لگا ہوں میرے بیٹے معظم، غلاموں کی، چلو میرا بیٹا، غلاموں کی احتراموں کے بل پاس کروانے والے غلام مزاج لوگوں، پہلے نبی کا تو احترام کرنا سیکھو۔ جب تمہیں نبی کا احترام نہیں آتا تو غلاموں کے بل کیسے پاس کرواؤ گے؟ بتاؤ صحابہ نبی کی وجہ سے ہے یا نبی صحابی کی وجہ سے ہے؟ بناؤ احترام کا بل۔ میں نے اب تک آپ سے نعرہ مانگا نہیں، کسی کو جھڑکی دی ہے نہیں، لال خان بلوچ سے لے کر آخری عزادار تک، وہ سیڑھیوں تک نیچے بیٹھے عزادار، ہاتھ جوڑ رہا ہوں میرے بچوں، جملہ سمجھ آئے نا تو پھر ایسا استقبال کرنا کہ سال بھر ڈائری لکھنے والے کہتے رہیں کہ یہ کرامت عباس کی آواز نہیں، شیعہ قوم کی آواز ہے۔ شہدابی کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ ہم بڑی امن پسند قوم ہے، ہمیں امن پسند رہنے دو۔ ہم چراؤ والے نہیں ہیں، ہم گھیراؤ والے نہیں ہیں، ہم تلواریں اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم درباروں والے نہیں ہیں، ہم لشکروں والے نہیں ہیں، ہم سپاہ والے نہیں ہیں۔ ہم کل بھی امام زمانہ کے نوکر تھے، آج بھی امام زمانہ کے نوکر ہیں۔ 12 کروڑ شیعہ میرا یہ پیغام پہنچا دے، ترمیمی بل بعد میں پاس کرنا، پہلے کرامت عباس کو بتاؤ
یزید مسلمان ہے، نبی کا باپ کافر ہے۔ اوہ ہوئے کوئی ہے بولنے والا؟ اوہ ہوئے ہائے 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 ہائے، اب بولو میرے جوانوں، نعرہ مجھے تھکے نعرے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تھکے نعرے۔ حیدری مجھے اپنی زندہ قوم چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری بتاؤ۔ آپ کی مہربانی آپ بول پڑے، میرے ساتھ وینوں والے نہیں آتے، میں لعنت بھیجتا ہوں جو مجلس میں نقلی لوگ لائے۔ بولو مسلمانوں، بناؤ بل، ہم تو بنا کرتے تھے نہ بناؤ، اب آپ نے چھیڑا ہے تو پھر چلو چھڑ گئے۔ بلاؤ نا کرامت عباس حیدری کو، میں تیری سیاست دکھاتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی کا باپ واز نان مسلم، نبی کی والدہ واز نان مسلم، شی واز ناٹ مسلم، ہی واز ناٹ مسلم۔ پوری تاریخ میں تمہیں 3 باپ ملے ہیں کافر کہنے کے لیے، یا ابراہیم کا باپ کافر، یا نبی کا باپ کافر، یا علی کا باپ کافر۔ میں جانتا ہوں اس لیے کہ تینوں نے تمہارے بت توڑے تھے نا۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ تینوں کے بیٹوں نے تمہارے بت توڑے، اس لیے تم کافر کہہ رہے ہو۔ پہلے احترام نبوت سیکھو، پہلے احترام اجداد رسول سیکھو۔ جو صحابی کی گستاخی کرے اسے لگاؤ پھانسی، جس کا یقین ہے وہ تو بولے۔ جو نبی کے مقدم مقدس صحابی کی گستاخی کرے، میں کرامت عباس مطالبہ کرتا ہوں لٹکاؤ شہید چوک میں اسے، دھار بناؤ، لیکن میری جان ایسے نہیں گزرنے دوں گا۔ صحابی کے گستاخ کو تو پھانسی لگائے اور نبی کے باپ کو کافر کہنے والے کو رحمت اللہ کہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے نیو ٹی وی پر جملہ کہا تھا، میرے ذاتی پیج کرامت عباس حیدری پر اپلوڈ ہے، محرم سے 1 ہفتہ پہلے نیو ٹی وی پر مفتی شفیق الرحمان، مفتی خلیل الرحمان جن کے مفتی ہیں، چھوٹا موٹا مفتہ نہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اور جسٹس جنید بہادر، تینوں موجود تھے۔ جب مولوی نے کہا نا خلیق الرحمان میں کہ اللہ نہ چاہے تو نبی کے باپ کو ہدایت نہ دے، باقی ملا تو برداشت کر سکتے ہیں، کرامت عباس کا سینہ چھنی ہو سکتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا مولوی سن، اگر نبی کا باپ مسلمان نہیں ہے تو پھر کس کا باپ مسلمان ہے؟ اگر یہ جملہ نہ ہو میری زبان کاٹ دینا، چپ۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آسمائے ہوئے ہیں۔ ملا جی میں یوں کہ تھا، تو نے بڑی پڑھ کے ماری، اب بول کے دکھانا ذرا، چینل مقرر کر، میری قوم کے بڑے علماء کو نہ بلا، صرف کرامت عباس حیدری آئے گا۔ اگر مجھ پہ توہین صحابہ ثابت تو پھانسی دے دینا، اور اگر تو شرابی کو صحابی کہے پھر ہم تمہیں پھانسی لگائے گا۔ ہائے 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 ہائے، جو ہے نا ہمت پیدا کر، لڑائی نہ کر، جھگڑے نہ کر، قوم کو اکٹھا رہنے دے، مسلمان کو مسلمان رہنے دے، پاکستان کو پاکستان رہنے دے۔ اگلا جملہ بس ختم، فضائل، آخری جملہ بہت پڑ گیا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے، اللہ سرگودا کے غیرت مندوں کو، شیعہ سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ آج کہتے ہو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، واہ مسلمانوں، نہیں غور کیا؟ بھائی ہم بی بی سعدیہ حلیمہ کے گستاخ نہیں ہیں، جیسی بھی تھی اس نے میرے نبی کے ناز اٹھائے ہیں نا، ہم کبھی بی بی سعدیہ حلیمہ کو غلط نہیں کہتے، لیکن میری جان جس سعدیہ حلیمہ نے میرے نبی کے 1 سال ناز اٹھائے اس کے لیے 101 نعتیں لکھ دی، اور جس ابو طالب نے 41 برس میرے نبی کو گھر دیا، پناہ دی، قرضے دیے، نبی کی جان بچانے کے لیے علی کو سلایا، جعفر کو سلایا، وہ ابو طالب کا ایمان تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ویسے بھی مائی ڈیئر سویٹ مسلم بردر، آپ عقل کے یتیم ہیں، علی کی دشمنی میں آپ کی عقل یتیم ہو گئی۔ ابو چہلوں کی اولادوں، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر رہا ہو۔ یا تھک گئے ہو سرگودا والوں، تقریر تو میں نے اب شروع کی ہے، جو پہلے کافر رہا ہو۔ ہائے ہائے ابو طالب، یہ خاموشی نے بہت داد دی آپ نے، میں بھی بہت تھکا ہوا تھا، لیکن آپ نے حد کر دی، میزبانی کی۔ جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے کھل کے مسائل پڑھنے ہیں، آخری جملہ بس فضائل کا پڑھ رہا ہوں۔
میرا بیٹا وقاص جیتے رہو، اللہ رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ آنکھیں بند کر کے نہایت ادب کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں، ابو طالب کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، ابو طالب کلمہ پالنے آیا تھا۔ پتہ نہیں کس نے جملہ سمجھا، پتہ نہیں کس نے جملہ سمجھا۔ ابو طالب علیہ السلام کلمے کو پالنے آئے تھے۔ آغوش رسالت پہ پلی ہے، آغوش ابو طالب میں پلی ہے رسالت۔ ابو طالب علیہ السلام نے بھتیجا سمجھ کے نہیں، سید العرب سمجھ کے حفاظت کی ہے، خاتم النبین سمجھ کے حفاظت کی ہے، نہیں غور کی۔ وہ مجھے سنی بھائیوں کا ایک شعر یاد آ گیا، ہوں تو شیعہ جینا چاہتا ہوں، شیعہ مرنا چاہتا ہوں، شیعہ پر اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں، مر جانا ہے، شوگر سے بھی مر جاؤ گے، بلڈ پریشر سے مر جاؤ گے، چنگچی الٹ گئی مر جاؤ گے، بس جل گئی مر جاؤ گے، مرنا تو ضرور ہے میری جان، زندہ کسی نے بھی نہیں رہنا، علی کا ہو کے مر، نہ یہاں مرنے دے گا نہ وہاں مرنے، ہائے 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 ہائے۔ اور جان رکھنا کبھی علی کی ولایت کو نہ چھپانا، جو علی کا شیعہ ہے کبھی میرے علی کی ولایت کو نہ چھپانا، علی جہاں بھی ہے علی ہے، اور علی کے بغیر ہمارا کچھ مکمل نہیں، نہ آذان نہ نماز نہ روزہ نہ نماز نہ تشہد، علی ہے تو سب ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب کے ساتھ متفق ہے، علی حق، سلامت مولا آپ کو سلامت، جناب شہید آپ کو سلامت۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ آخری بات، محبت بری بات، یہ بات شیعوں سے ہے۔ میرے علی کے پاکیزہ شیعوں، وضو کے بغیر نماز ہوتی؟ کسی کی بھی نہیں ہوتی، صرف شیعہ نہیں، سنی دیوبندی اہل حدیث جتنے مسلمان، کسی کی بھی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دودھ سے کر لو وضو، حلال ہے نا، اللہ کا نور کہتے ہو نا، کرو نا وضو دودھ سے، شربت سے، یا پانی سے، یا مٹی سے تیمم، یہی فقہ کا مسئلہ ہے نا۔ اب مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ ابھی رکنا 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 رکنا، اور پانی ہے جناب سیدہ کا مہر، پوری کائنات کا جتنا پانی ہے۔ اب چہرے دیکھنے مجھے بوڑھا نہ سمجھنا، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، اور پوری کائنات میں علی ہے جس کا نام آتے ہی ایکشن بھی ہوتا ہے، ری ایکشن بھی ہوتا ہے، چہرے بھی کھل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں۔ بھائی علی عباس زیدی صاحب، اگر یوں کہ میں آپ میرا جملہ سن رہے ہیں تو پھر کرامت عباس زیدی کو جملہ کہنے دو، پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا، پانی ہے سیدہ کا مہر۔ تو بتاؤ نا مسلمانوں، جس کے مہر کے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی، اس کے شوہر کے بغیر تیری نماز کیسے ہے؟ ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، ہمارا سلامت ہے، اب نعرہ سناؤ نا، ہائے 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 ہائے، اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے جناب سید۔ آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جی میرا بیٹا وسیم، بس جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ فضائل میں میرا حصہ ہو گیا۔ میں کبھی مصائب بیٹھ کے نہیں پڑھتا، آپ میری عادت کو جانتے ہیں، میں جتنا بھی تھکا ہوں نا، میں نے کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھے۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے۔ دو جملے کہہ کر میں مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ میری پاکیزہ بیٹیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آؤ کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کرو۔ میری بیٹیوں اتنی باپردہ ہو کر آیا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر رونا شروع کر دیں۔ اور جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں، آپ کو بی بی سیدہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ علی والو، کبھی تم شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ میرے بچوں نے بڑی مشکل سے مجھے حکم دے دیا ہے، میں نہیں پڑھتا بیوی کی شہادت کیونکہ میں مر جاتا ہوں، لیکن چلو آج کوشش کرتا ہوں۔ بیٹا ذرا تھوڑی آواز کھولو، میں نے بیویوں کا نام نہیں لینا، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے ملک صاحب بسم اللہ۔ میں نے شہزادیوں کے نام نہیں لینے، جو لیتے ہیں ان پر میرا کوئی فتویٰ نہیں، کیونکہ میں آیت اللہ نہیں ہوں، میں مفتی نہیں،
खतीब आले मोहम्मद, कोशिश किया करो शहजादियों के नाम ना लो। निशानी बताने लगा, आज उसकी शहादत है, पढ़नी है जिसकी उम्र 4 बरस थी और चेहरों पे तमाचों के इतने निशान थे कि सगे भाई ने बहन को पहचाना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन के लाओ। बेटा सिर्फ एक लाइट जला दें सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि मैं मोमिनों का चेहरा देखता रहूं। चेहरा देख के बड़ा रोना आता है। सिर्फ एक लाइट जला दें। आज अली वलीउल्लाह की बारगाह में, अली वलीउल्लाह की पोती की मुझे शहादत पढ़ना है। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे तुम सुन सको। जिंदगी का पता नहीं, अल्लाह जाने अगले साल हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। चाहे मैं पढ़ता पढ़ता मर जाऊं, मौला तुम्हें सलामत रखे। बस इतना कहना चाहता हूं, कयामत के रोज हर कोई कफन से उठेगा। मैंने जोड़ा पढ़ दिया, आपने सुन लिया। कयामत के रोज हर कोई कफन से उठेगा। एक बाप है जो कफन के बगैर उठेगा, एक बेटी है जो कफन के बगैर उठेगी। मुझे माफ कर देना, कायनात का कोई कैदी किसी जेल में मर जाए, असूल शरीयत है कि जब वो मर जाए उसके हाथ खोल दिए जाए, उसकी कड़ियां खोल दी जाए। अब भी कोई दो रोते क्यों है? 72 घंटे हुसैन की बेटी के हाथों में रस्सियां, गले में ताव, पैरों में बेड़ियां। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जो शमा के रो रहा है वो जाने नहीं जाने। अल्लाह अकबर। आओ पहला जुमला पढ़ो। मौला तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। मौला कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। आज़ादारों आराम से, जहाँ इतना देर बर्दाश्त किया ना, मैं जानता हूँ बड़ी गर्मी है, सिर्फ 5 या 7 मिनट 2 रिवायतें पढ़नी है। तीसरी रिवायत ना मैं पढ़ सकता हूँ ना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ये मेरा शागिर्द ज़ीशान अब्बास मेरे साथ है। यूके में मैंने बाबा जी 17 मुहर्रम को मैं खमसा पढ़ रहा था। मुझे पंजाब के सैयद हैं सैयद मंजूर शाह साहब के भतीजे बामीर शाह कुल्ले शाह वाले, उन्होंने मुझे कहा कि किबला आज बीबी की पूरी शहादत सुनानी। मैंने उसे कहा सैयद ना पढ़वाएं। सैयद थे, उन्होंने कहा नहीं हमने सुननी है। नतीजतन ये हुआ कि मेरी बच्चियां बेहोश हो गई। मैं नहीं पढ़ूंगा, बेटा थोड़ी आवाज़ खोल। 16 मील करबला की गर्म ज़मीन पर जब हुसैन की गरीब बेटी भाई के साथ एक रस्सी में चली है ना, मेरे बच्चों रस्सी इतनी सख्त थी कि सूरह कद्र की गर्दन पे निशान आ गया। मैंने नाम भी ले लिया, बता दिया, कुरान के सूरह कद्र की गर्दन पे निशान आ गया। एक मरतबा अली की पोती की आवाज आई, सजाद भैया मेरी जमानत दे दे, अब चला नहीं जाता। ये खामोश है भैया, अब मुझसे चला नहीं जाता, भैया मेरे पाँव फट गए हैं। ये खामोशी नहीं, क़यामत आएगी। मेरी बीबी ने चाहत, मेरा कोई कमाल नहीं। एक रस्सी 12 गले। सरगोदा वालों तुम बड़ा मसाइब सुनते हो। अगर मैं अदाकारी करूं, मेरी पाक बीबी की लानत हो मुझ पर। जो ना बर्दाश्त कर सके उसका अपना मुकद्दर। 16 मील आज के बनते हैं 50 किलोमीटर। एक रस्सी वो थी जिसमें बीबियों के गले थे, एक अलग रस्सी थी। दरमियान में सैयद सज्जाद, ये खामोशी नहीं, थोड़ा बेटे को खोलो। दरमियान में सैयद सज्जाद, बाएं तरफ मोहम्मद बाकिर, इस तरफ कुरान का सूरह फजर, दरमियान में मसाइब का कुरान। करबला से लेकर शाम तक 36 शहर, 72 मोड़, 144 गली में तुम्हारा बीमार इमाम ऐसे नहीं चला, ऐसे चला है, हालत रुकू में चला है। बीबी की आवाज़ आई, आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पूरी शहादत पढ़ सकूं। बीबी की आवाज़ आई, आओ बेटा। बीबी ने फरमाया भैया सज्जाद मेरी ज़मानत दे दे, मेरे पाँव फट गए हैं, अब चला नहीं जाता। जनाब सज्जाद ने पीर शमशाद शाह जी कहा, शिमर पहले तो तू मार रहा था ना, हाँ अब मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ उठा, जितना मारना है
مار لے میرا چچا عباس کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک مرتبہ میری بہن کو اس کی ماں کی گود میں بٹھا دے۔ جو بندہ مجلس سننے آیا ہے نا اور کہتے ہیں مجھے ماتم نہیں آتا، وہ تیاری کرے۔ اس کمینے نے کہا اچھا مانتا ہوں سر، اس نے بی بی کو ماں کی گود میں نہیں بٹھایا، اور غیرت مندوں سرگودے کی رضا کرو، اس میں غیرت نے خالی اونٹ لیا اور حسین کی بیٹی کو اونٹ میں بٹھایا نہیں، کمر کے ساتھ ایسے باندھا جیسے سفر کا اور ماتم کا سامان باندھتے ہیں۔ اس نے تازیانہ مارا، اونٹ آگے نکل گیا، تازیانہ حسین کی بیٹی کے چہرے پہ لگا، آواز آئی بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی۔ حسین کی آواز آئی، آئے میری شہزہ حوصلہ حوصلہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، رو لے کوئی بات نہیں، جی رو لے کوئی منت نہ کرے، میں نوکر ہوں۔ پاک بی بی آپ کو سامر کربلا سے لے کر شام تک 36 شہر 72 موڑ، میں کیسے پڑھوں کیسے سنوں؟ لگتا ہے نا شام غریبہ کا منظر ہے۔ 36 شہر 72 موڑ 144 کلی۔ دل کا مریض ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی، چاہے میں مر جاؤں۔ پیر شمشاد جی مجھے نا میرے بچے اکثر کہتے ہیں کرامت عباس، میں کہا جی اتنے زور سے نہ پڑھا کریں، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا 2 شہادتیں مانگی ہیں، یا سینہ سرخ ہو یا بی بی کے ممبر پہ مر جاؤں۔ اگر میں سرگودا میں پڑھتا مر بھی گیا نا تو میں مطمئن بیٹھا ہوں۔ اس کی وجہ سنا، میں مطمئن ہوں پورا سرگودا میرا ہے، ہر عزادار میرا ہے، ہر علی کا شیعہ میرا بھائی ہے۔ مجھے پتا ہے مجھے غسل بھی دو گے، کربلا کا کفن بھی دو گے، جسے سمجھ آئیے ماتم کی تیاری کرے، کربلا کا کفن بھی دو گے، آگے آگے غازی کے علم بھی ہوں گے۔ پیر شمشاد شاہ جی آپ میرے بھائی ہیں، اگر لاہور سے میری بیٹی جنازہ لینے آئے بطور سرگودے والوں اس کے سر پہ پیار دو گے یا اسے تماشا مارو گے؟ وہ بغیر تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم روتے جو ہے شمر نے حسین کی گردن پر خنجر چلانے سے پہلے حسین کی بیٹی کو تماشا مار کے کہا بلا عباس کو میں نے تجھے یتیم کر دیا۔ اب رونا بھائی کر کرو، اس سے بڑا کوئی جملہ ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آئے ہائے میرے بچوں نے مجھے کہا ہے، نشان ایک گھونٹ پانی دیں، رو لو۔ میرے بچوں نے مجھے کہا ہے کہ قبلہ غازی کا علم مردوں میں آئے گا۔ اگر بی بی کا تابوت بھی ہوتا نا میں کبھی نہ کہتا مردوں میں لاؤ، کبھی میری شہزادیوں کے تابوت مردوں میں نہ لانا، بڑی گھبراتی ہے اس سے۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی، اگر میں غلط پڑھوں بی بی سیدہ میری شفاعت نہ کرے، جو برداشت کر جائے بہت بڑے دل والا ہوگا۔ ایک شہر آتا ہے اسکلان، کون سا شہر آتا ہے؟ اسکلان، یہ عیسائیوں کا شہر تھا۔ میرے حسین نے قرآن کا یہ خاموشی نے سورہ مریم پڑھا، پادری نے سورہ مریم سنا، گھر گیا بائبل اٹھائی کھولا، نبی کی نشانیاں پڑھی، وہاں آیا جناب سجاد کھڑے تھے، آ کر کہتے ہیں بزرگ قیدی، یار میں تو جملہ پڑھ گیا ہوں، اے بزرگ قیدی یہ بتاؤ یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس نے قرآن حسین سے سیکھا ہے؟ اور میں قربان جاؤں، اللہ میرے بیٹے کے ہاتھ پکڑ لو، اللہ اس کو سلام رکھے، اللہ اس کی ماں کا کلیجہ سلام رکھے، بی بی کی قسم میں جانتا بھی نہیں ہوں، 18 سال کا بچہ ہے۔ پھر مولا سجاد کہتے ہیں کیا کہا؟ کہتے قیدی یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے ہاں اس نے قرآن رسول سے سیکھا، حسین سے سیکھا؟ کہا نہیں، کہا اس کا لہجہ بالکل رسول سے ملتا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا مباہلہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، اس میں رسول آیا تھا، رسول کی بیٹی کو ہم نے دیکھا نہیں تھا، رسول کے بچے آئے تھے، رسول کا بھائی آئے تھے، رسول نے جب قرآن پڑھا تھا نا تو بالکل لہجہ تھا۔ سید سجاد نے کڑیوں سے سر اٹھایا، کہا اگر میں کہوں یہی حسین ہے، بندہ جو کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا یہی حسین ہے،
ईसाई कहते अच्छा अगर ये हुसैन है तो फिर तू क्या है? कहा मैं उसका बेटा सज्जाद हूँ। कहा ये जो कुरान पढ़े ये कौन है? कहा ईसाई आंखें बंद कर, ये फातिमा ज़हरा की पाकीज़ा बेटियां है, जब अल्लाह अब तक नहीं रो सका ईसाई घर भागा गया। बेटी को कहते हैं सर से चादर उतार, बेटी कहती है मैं से पर्दे का दर्श देता है, आज कहते चादर उतार। कहा उनके सरों पे चादर नहीं, जिनकी माँ मोबाइलों में आई थी ये चादर लेकर आया। हुसैन की 4 साल की बेटी को चादर दे के कहता ये ले बीबी चादर, हम मुसलमान नहीं ईसाई है। जज़ाकल्लाह करदा वादा। बस इसके बाद एक रिवायत पढ़ूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे बच्चों, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह बेटी का पर्दा साफ रखे, अल्लाह तेरी बहना को सलामत रखे। जी 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 बेटा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो बेटा। मैंने कभी नहीं कहा मर जाओ, मैं हमेशा कहता हूँ जिंदा रहो, सलामत रहो, अगले साल फिर मसाइब सुनो। बाबा मैं जल्दी करता ना कभी बीबी की शहादत ना पढ़ सके। आखिरी रिवायत है, मिंबर इमाम ज़माना पे मेरे हाथ हैं, मुझे कसम है बीबी की चादर की, अगर मैंने आंखों से रिवायत ना पढ़ी होती मैं कभी ना पढ़ता। इमाम ज़माना फरमाते हैं हमारे मसाइब पे पर्दा न डालो। अस्कलान शहर में ऊँटों ने चलने से इनकार कर दिया, अल्लाह जाने अब जुमला समझेगा, ऊँटों ने चलने से इनकार कर। ईसाई चादर लाया, जनाब सज्जाद को कहते हैं बोला मेरे घर में एक ही बेटी है, उसके सर की चादर है, ये जो छोटी शहजादी है ना इसको पूरी आएगी, इसके सर पे दे दे। मैं कहता हूँ तो छोड़ देता हूँ वरना क़यामत आ जाएगी। मौला सज्जाद ने चादर अभी बीबी के सर पर पूरी नहीं दी थी कि बेगैरतों ने ताज़ियानों को बारिश कर दी सज्जाद के चेहरे पर। बीबी कहती है ठहरो मैं चादर उतारती हूँ। सज्जाद कहता है मैं मर जाऊँ चादर ना उतारना वरना मैं मर जाऊंगा। पहले हरामजादे सज्जाद को मारे थे, जब तक नहीं मातम कर सका, अब जो शिया बैठा है सरों के मातम करे। कुत्ते के बच्चे ने ताज़ियाना हुसैन की 4 साल की बेटी के सर पर मारने शुरू किए। हुसैन की आवाज आई वाह बर्बादा, आओ हौसला हौसला, ये क़यामत है, ये क़यामत है। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे संभाल। अभी कुछ नहीं पढ़ा मैंने कहा ना जल्दी की तो शहादत नहीं पढ़ूंगा। बाबा जी इतने में ऊँटों ने अपनी गोदियां टेक दी, अपने घुटने रख दिए जमीन पर। शिमर कहते हैं ऊँट चलते क्यों नहीं? उम्र साथ कहते हैं नहीं चलते। अब यह दुआ करो मैं मर जाऊं, अल्लाह तुझे सलामत रखे। बाबा शमशाद शाह जी जो दिल का मरीज़ है, जो कमज़ोर है, मैं खुद कह रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँगा, और बेशक नीचे चला जाए, क्योंकि मैं बीबी का खालिस ज़ाकिर हूँ। मैंने अपने मरने से बाज नहीं आना, तुम्हें कुछ हो जाना। जब ऊँट नहीं ना चले, खौली ने ताज़ियाना लिया, ऊँटों के चेहरे पे मारना शुरू किया। जिसे समझ आई हाय कर, ऊँटों के चेहरे पे मारना शुरू किया। और मेरे साथ आगे बढ़ा, कदा खाली मरून ताज़ियाना नीचे नहीं पड़ता उनका, ताज़ियाना नीचे का। कहते क्या हुआ? कहते मैंने रसूल से सुना है जानवर के मुंह पर कभी ताज़ियाना न मारना, वो अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। कहते मुझे माफ कर दो, अल्लाह तब करना कर। हुसैन की बेटी की आवाज भैया सज्जाद उसे कह दे और मेरे मुंह पर ताज़ियाना न मारे, और मैं कुरान पढ़ती हूँ, और मैं हौसला हौसला खुल के अल्लाह जाने अगले साल क्या हो। चलो नहीं पढ़ता, सारी रिवायतें छोड़ दी। जी मेरा बेटा सारी रिवायतें छोड़। 2 मिनट के बाद अलम पाक आ जाएगा। अलम ऊपर आने बेटा, अलम पाक ऊपर आने। अच्छा ठीक है, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। बीबी ने कहा
اسے کہو میرے منہ پہ نہ مارے، میں اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں۔ میں بابا جی سیدو سیدزادو اگر اپنے خطیب کے لیے دعا کرو تو میں جملہ کہوں، حرام زادہ سورہ قدر کے چہرے پر بے قدروں کی طرح تازیانے مارنا۔ ہائے ہائے، جہاں کبھی عیسائیوں کی بستی سے پانی ملتا، حسین کی پاک شہزادی قرآن کا سورہ فجر پیتی نہیں تھی، پانی لیتی، ذیشان یہ میں نے نہیں وہاں پڑھا، بھائی کے زنجیروں پہ ڈالتی، ڈال کے کہتی بھیا میری عبادت قبول کر رہا، بھیا میری محبت قبول کر رہا۔ پنچھی جاتے، پنچھی، آخری جملہ، پنچھی۔ بی بی پوچھتی تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، 2 منٹ دیتے ہو؟ دادی کا واسطہ جتنے سید بیٹھے، گلے میں کپڑا ڈال کے کہہ رہا ہوں میں نے پڑھنا ہے بی بی کا جنازہ، تم نے سنا ہے، میں نے تجھے آج بی بی کی غربت بتا دی، میرا ساتھ دینا، تھک نہ جانا علی کا واسطہ، چلو ساری روایتیں چھوڑ دیں۔ بی بی پوچھتی سجاد جی بہنا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتا ہے بیٹا یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب شام ہوتی نا بابا جی وہ پرندے واپس آتے، بابا شاہ اللہ جوانی سلامت کی۔ پھر بھی پوچھتی بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا یہ اپنے وطن جا رہے ہیں۔ کوئی سمجھا ہے یا میں پڑھ گیا؟ وطن کا نام آتا نا، عالیہ رو کے کہتی ہے اچھا بھیا سجاد میں کربلا جاؤں گی واپس، میں مدینہ جاؤں گی؟ سجاد سر چوم کے کہتا ہے اس کا جواب نہ پوچھ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ آج 1400 سال کے بعد چچا اور بھتیجی کا اکٹھا مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ جن کے ذہن میں ہے مجلس گرم مجلس ٹھنڈی، جو ذاکری سننے آتے ہیں اسے بی بی عالیہ کا واسطہ نہ روئے، جو مسافرہ کو رونے آیا ہے علی کا شیعہ ہے، عزادار ہے، اللہ کا بندہ ہے، ذاکروں کا بندہ نہیں، اس کی چیخیں آسمان تک جائیں گی۔ یزید نے بلایا سید سجاد کو، کہتا ہے سجاد تیرے لشکر میں 4 سال کی بچی کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ کہا اسے کہے رونا چھوڑ دے ورنہ کہہ دے تنہائی کا حکم ہو جائے۔ اجازت ہے جی کروں مسائل شروع؟ تھوڑا بیٹا آواز کرو۔ سید سجاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب زمانہ مولا میری مدد کو آنا، آئی پہلی مرتبہ میں سرگودا کے مونوں کے لیے بی بی کی شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے 27 سال میں یہ جملے نہیں پڑھے، مجھے بی بی ماں کو دینا، چہرے پہ لگی ہوئی مٹی، بکھری ہوئی زلفیں، آنکھوں میں رشیاں، اب تو ماتم نہ کرے، تو جانے پاس جانے، گلے میں توڑ۔ سجاد نے بیرم کو اٹھایا، ایک قید خانے میں لایا، اندھیرا تھا، اللہ کی آواز آئی سجاد اور مجھے لے جائے، اندھیرا ہے اور تیری بہن مر جائے گی، سنی مہمان ہے، شیعہ سروں جماعت ہو گئے، فجر کا وقت ہوا، سجاد آیا، دروازہ رو رہا تھا، سجاد کی آواز آئی کبیرے تو بڑا ظالم ہے، رو کیوں رہا؟ کہتا سجاد نے بتا تیرے لشکر میں عباس کون ہے؟ کہا میرا چچا ہے، اب اٹھ کے چلا جا، اگر رونا نہیں آتا کہتے یہ بچی ساری نہ کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے سر مار کے کہتی تھی اور چچا مار اور پھیرا ہے اور مجھے لے جا اور حوصلہ بٹھا دے میرے بچے کو، پانی پھیرا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، چھوڑنے لگا ہوں، بس چھوڑنے لگا ہوں مسائل، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ میرا بیٹا جوان ہے، میرے بچے تو نے سنا ہے، سجاد نے دیکھا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں دل کا مریض اٹھ کے چلا جائے، عوام بھائی اجازت دینا، حسین کا بیٹا اندر داخل ہوا، حسین کا بیٹا اندر داخل ہوا۔ علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں جیسے پانی کے بغیر
मछली तड़पती है, हुसैन की बेटी तड़प रही थी। सज्जाद बैठा, थोड़ा थोड़ी आवाज बाकी थी। नहीं पढ़ता, ना पढ़वाओ मिन्नत, नहीं पढ़ता बेटा, ना पढ़ो, मैं मिन्नत करो, मेरी हाजिरी कबूल करो, मैं मातरे हुसैन कह देता हूँ, आज मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मेरी आवाज काबिल होगी तो मैं पढ़ूंगा। सज्जाद ने काम रखा, आलिया की आवाज आ रही थी, बाबा ओ बेटी जा रही है, एक दफा मुझे मिल जाओ, बाबा तुझे देखे मुद्दत हो गई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर गई जिंदान में, और मातम कर सकोगा हुसैन की गरीब बेटी। सज्जाद ने आखिरी हमारे हाथों पर लाशा उठाया, आकर का हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरी 4 साल की बहन कैद खाने में, बेटा एक मिनट बीबी का वास्ता, कोई ना उठे, बीबी का वास्ता। सज्जाद ने कहा हजरात बेटा एक मिनट जी बिस्मिल्लाह, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। हजरात ना ना ना, मेरी बीबी, मेरी आकाज़ादी गवाह रहना, तेरे नौकर ने आज तक तुम्हारा मसाइब दिल से पढ़ा है। सैयद ये है वो जुमले जिस पे रोना नहीं, मर जाना है तुमने, अल्लाह तुझे जिंदगी दे। अल्लामा रशीद तुराबी मेरे दादा उस्ताद, अल्लामा इरफान दराबदी के उस्ताद, आपने नश्तर पार्क में जुमला पढ़ा, ये खामोशी नहीं, जैसे क़यामत नहीं आती, क़यामत आने वाली। थोड़ा बेटा आवाज़ खोल, तुझे बार बार सहमत। अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा 36 घंटे नहीं, और क्या मैं पढ़ नहीं सका, 36 घंटे हुसैन की गरीब बेटी का जनाजा जमीन में पड़ा रहा। सज्जाद रोता रहा, एक सैयद खड़ा हुआ, उसे कहा रशीद तुराबी साहब शरीयत का मसला है, जनाजा फौरन दफनाया जाता है। सज्जाद 36 घंटे किसका इंतजार करता रहा। रशीद तुराबी ने फिर पर छोड़ दिया, मजमे में आ गए, शेरवानी फाड़ के कहा मैं क्या करूं, मजबूरी थी। सैयद कहते